پہلی فصل، طالب علم کے شخصی آداب یعنی ذاتی خوبیاں۔ نمبر 1، علم عبادت ہے۔ اس رسالے حلیہ بلکہ ہر مطلوب امر کی سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے علم عبادت ہے۔ چنانچہ بعض علماء نے کہا ہے العلم صلاۃ السر و عبادت القلب، علم خفیہ نماز اور قلبی عبادت ہے، اور اسی بنیاد پر عبادت کی حسب ذیل 2 شرطیں ہیں۔ شرط نمبر 1، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص نیت، جیسا کہ ارشاد باری ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، سورہ بینہ آیت نمبر 5۔ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں، ابراہیم حنیف علیہ السلام کے دین پر۔ اور مشہور و یگانہ حدیث میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، یقیناً اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ چنانچہ اگر علم میں اخلاص کا فقدان ہو تو علم افضل ترین نیکی سے اتر کر حد درجہ گری ہوئی مخالفت بن جاتا ہے، اور علم کو ضائع و برباد کرنے والی ریاکاری جیسی کوئی چیز نہیں ہے، خواہ ریائے شرک ہو یا ریائے اخلاص۔ نہ تسمیع جیسی، جیسے کوئی کسی کو سناتے ہوئے کہے کہ مجھے اس چیز کا علم ہے، میں اتنے کا حافظ ہوں وغیرہ۔ اس لیے سچی طالب علمی میں اپنی نیت میں آنے والی تمام آمیزشوں اور ملاوٹوں سے بچنے کا التزام کیجیے، جیسے شہرت کی خواہش، ہم عمروں پر برتری، اسی طرح اسے خاص اغراض و مقاصد کے حصول کا سبب اور ذریعہ بنانا، جیسے جاہ یا مال یا نام و نمود یا تعریف و ستائش کی خواہش یا لوگوں کو اپنی طرف مائل و متوجہ کرنا وغیرہ، کیونکہ اس طرح کی چیزیں جب نیت میں شامل ہوں گی تو اسے خراب کر دیں گی اور علم کی برکت جاتی رہے گی۔ لہذا آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنی نیت کو اللہ کے علاوہ کسی چیز کی چاہت سے گڈمڈ ہونے سے بچائیں، بلکہ آپ اپنی نیت کی مکمل حفاظت کریں۔ اس سلسلے میں علماء کے اقوال اور مواقف ہیں، ان میں سے کچھ چیزیں میں نے کتاب التعلم کے پہلے مباحث میں بیان کی ہیں۔ اس پر مزید یہ اضافہ کر لیا جائے کہ علماء نے طبولیات سے منع کیا ہے، یعنی وہ مسائل جن سے شہرت و ریاکاری مقصود ہو، اور یہ بات بہت پہلے کہی جا چکی ہے کہ ذلت العالم مضروب لها الطبل، عالم کی لغزش پر ڈھول بجایا جاتا ہے۔ اور سفیان رحمہ اللہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کنت اتیت فہم القرآن فلما قبلت السرۃ سلبتہ، مجھے قرآن کریم کی سمجھ عطا کی گئی تھی، لیکن جب میں نے تھیلا قبول کیا تو وہ چھن گئی۔ لہذا اللہ آپ پر رحم فرمائے، ان آمیزشوں اور ملاوٹوں سے حفاظت کرنے والے مضبوط کڑے کو تھامے رکھیں، بئیں طور کہ آپ اخلاص کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے نواقص سے خوب ڈریں اور چوکنا رہیں، نیز اللہ سے خوب التجا اور اظہار محتاجگی کریں۔ سفیان بن سعید ثوری رحمہ اللہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی، مجھے اپنی نیت سے زیادہ سخت کی مقابلہ کسی اور چیز سے نہ کرنا پڑا۔ عمر بن زر سے مروی ہے، انہوں نے اپنے والد سے کہا ابا، کیا وجہ ہے کہ جب لوگوں کو آپ نصیحت کرتے ہیں تو لوگ زار و قطار روتے ہیں، اور جب آپ کے علاوہ کوئی نصیحت کرتا ہے تو لوگ نہیں روتے؟ انہوں نے کہا بیٹے، حقیقی نوحہ کرنے والی کرائے پر لائی گئی نوحہ کرنے والی جیسی نہیں ہوا کرتی۔ اللہ آپ کو نیک توفیق بخشے، آمین۔ شرط نمبر 2، دنیا و آخرت کی بھلائیوں کی جامع خصلت، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع خالص، اور نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر اس کا عملی ثبوت۔ ارشاد باری ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور الرحیم، سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔
کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ خلاصے کلام یہ ہے کہ یہ چیز اس حلیے یعنی زیور کی جڑ اور بنیاد ہے، اور ان دونوں کی حیثیت وہی ہے جو لباس میں تاج کی ہوتی ہے۔ لہذا اے طلبہ، چونکہ آپ نے علم کے لیے زانوئے تلمس طے کیا ہے اور نہایت عمدہ اور نفیس ترین عمل سے رشتہ قائم کیا ہے، اس لیے میں آپ کو اور خود کو ظاہر و باطن میں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہی سرمایہ زندگی ہے، فضائل اور مدح و ستائش کا محور و مرکز ہے، قوت و عظمت کا سرچشمہ ہے، رفعت و بلندی کی معراج ہے، اور فتنوں سے دلوں کی حفاظت کا مضبوط اور قابل اعتماد رابطہ ہے، لہذا اس میں کوتاہی نہ کرنا۔ نمبر 2، سلف صالحین کے نقش قدم پر گامزن رہو۔ سلف صالحین کے حقیقی نقش قدم پر رہ کر سلفی رہو، یعنی توحید اور عبادات وغیرہ دین کے تمام ابواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آثار کی پابندی کرتے ہوئے، سنتوں کو اپنی زندگی میں ڈھالتے ہوئے، اور بحث و جدال، جھگڑا اور علم کلام نیز گناہ و معاصی اور شریعت بیزاری پر آمادہ کرنے والے امور میں پڑنے سے گریز کرتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد ان کے نقش قدم پر قائم سلف صالحین کی راہ پر گامزن رہو۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام دارقطنی رحمہ اللہ سے صحیح طور پر ثابت ہے کہ انہوں نے فرمایا، میرے نزدیک علم کلام سے زیادہ مبغوض کوئی چیز نہیں۔ میں امام ذہبی کہتا ہوں، یہ شخص کبھی بھی علم کلام یعنی عقل پرستی اور جدال و ہٹ دھرمی میں داخل نہ ہوا، نہ اس میں پڑا، بلکہ سلفی تھا، اور در حقیقت یہی اہل سنت و جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کی پیروی کرنے والے ہیں۔ ان کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اہل سنت مسلمانوں کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، اور یہ لوگوں کے لیے سب سے بہتر ہے، لہذا اسی راہ پر قائم رہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، سورہ انعام آیت نمبر 153۔ اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ نمبر 3، اللہ کے خوف و خشیت کا التزام، یعنی اسلام کے شعائر اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل، اور لوگوں کو اس کی دعوت دے کر اس کے اظہار و اعلان اور نشر و اشاعت کی پابندی کرتے ہوئے، اپنے علم و عمل اور کردار کے ذریعے اللہ کی راہ دکھلاتے ہوئے، مردانگی، نرم خوئی اور نیک کردار سے آراستہ ہو کر اپنے ظاہر و باطن کو اللہ کی خشیت سے آباد کرنا۔ اور ان تمام باتوں کی کنجی اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی خشیت ہے۔ اسی لیے امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، اصل العلم خشیت اللہ تعالی، اصل علم اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے، لہذا ظاہر و باطن میں اللہ کی خشیت کو لازم پکڑو، کیونکہ دنیا میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اور اللہ سے عالم ہی ڈرتا ہے، لہذا عالم دنیا کا سب سے بہتر آدمی ہے۔ اور آپ کے ذہن سے یہ بات اوجھل نہ ہو کہ عالم اسی وقت عالم شمار کیا جاتا ہے جب وہ عمل کرنے والا ہو، اور عالم اسی وقت اپنے علم پر عمل کرتا ہے جب اس میں اللہ کی خشیت ہو۔ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے جس میں 9 آبا کی روایت کا لطیفہ اسنادیہ ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، ہمیں ابو الفرج عبد الوہاب بن عبد العزیز بن الحارث بن اسد اللیث بن سلیمان بن اسود بن سفیان بن زید بن عقینہ بن عبداللہ تمیمی نے اپنے حافظے سے بتلایا، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو فرماتے ہوئے سنا، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو فرماتے ہوئے سنا، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو فرماتے ہوئے سنا، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو فرماتے ہوئے سنا، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو فرماتے ہوئے سنا، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو فرماتے ہوئے سنا، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو فرماتے ہوئے سنا، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو فرماتے ہوئے سنا، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے
علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، حتف العلم بالعمل فإن اجابہ وإلا ارتحل۔ علم عمل کو آواز دیتا ہے، اگر وہ جواب دے یعنی اس کے مطابق عمل ہو تو ٹھیک، ورنہ رخصت ہو جاتا ہے۔ اس سے قریب الفاظ سفیان ثوری رحمہ اللہ سے بھی مروی ہیں۔ نمبر 4، ہمیشہ اللہ کی نگہداشت کا احساس۔ اللہ کے خوف اور اس کی رحمت کی امید کے درمیان اللہ کی جانب چلتے ہوئے ظاہر و باطن میں اللہ تعالیٰ کی دائمی نگرانی کے شعور سے آراستہ رہنا چاہیے، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے خوف و امید کی حیثیت پرندے کے 2 بازوؤں جیسی ہے، لہذا پوری طرح اللہ کی جانب مائل و متوجہ ہو جاؤ۔ تمہارا دل اللہ کی محبت سے لبریز اور تمہاری زبان اس کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، نیز اللہ کے احکام اور اس کی حکمتوں سے فرحت و مسرت محسوس کرنا اور اس سے خوش ہونا چاہیے۔ نمبر 5، بازو پست رکھنا اور غرور و تکبر اور بڑکپن سے اجتناب کرنا۔ علم کی عزت کی خاطر حصول علم کی ذلت برداشت کرتے ہوئے اور حق کی تابعداری کرتے ہوئے عفت و پاک دامنی، حلم و بردباری، صبر و تحمل، حق کے لیے تواضع، اسی طرح وقار، شستگی، پست بازو، سنجیدگی اور ٹھہراؤ جیسے نفس کے اعلیٰ آداب سے اپنے آپ کو آراستہ کرو۔ اس لیے ان آداب کے نواقص سے چوکنا رہو، کیونکہ یہ نواقص گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے خلاف اس بات کی گواہی قائم کرنے والے ہوں گے کہ آپ کی عقل میں کوئی بیماری ہے، اور یہ کہ آپ علم اور اس پر عمل سے محروم ہیں۔ لہذا غرور و نخوت سے بچتے رہنا، کیونکہ وہ نفاق اور تکبر ہے، اور سلف صالحین اس سے بڑی شدت سے بچتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک دقیق بات امام ذہبی رحمہ اللہ نے عمر بن اسود عنسی رحمہ اللہ کی سیرت میں نقل فرمائی ہے، جن کی وفات عبد الملک بن مروان کے دور خلافت میں ہوئی، کہ جب وہ مسجد سے نکلتے تھے تو اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑ لیتے تھے۔ ان سے اس کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، اس ڈر سے کہ کہیں میرا ہاتھ منافقت نہ کرے۔ میں یعنی ذہبی کہتا ہوں، وہ اس خوف سے پکڑ لیتے تھے کہ کہیں ان کے چلنے میں ان کے ہاتھ سے اکڑ کا اظہار نہ ہو، کہ ایسا کرنا تکبر کے قبیل سے ہے، اور یہ چیز انسی رحمہ اللہ کو پیش آئی ہوگی۔ اور دیکھنا، ظالموں جابروں کے مرض کبر و انانیت سے بھی بچنا، کیونکہ کبر و تعلی، لالچ اور حسد اولین گناہ ہیں جن کے ذریعے اللہ کی نافرمانی کی گئی ہے۔ چنانچہ تمہارا اپنے استاد سے زبان درازی کرنا تکبر ہے، اور اپنے سے کمتر فائدہ پہنچانے والے سے کترانا بھی تکبر ہے، اور تمہارا علم کے مطابق عمل کرنے میں کوتاہی برتنا بھی تکبر کا بدبودار کیچڑ اور محرومی کی علامت ہے۔ العلم حرب للفتى المعالی کالسیل حرب للمکان العالی۔ متکبر نوجوان کے لیے علم ویسے ہی دشمن ہے جیسے سیلاب مقام بلند کا حریف ہے۔ لہذا اللہ آپ پر رحم فرمائے، زمین سے چپکے رہو، یعنی تواضع اختیار کرو، اور جب بھی آپ کا نفس تکبر و انانیت یا بڑکپن یا شہرت پسندی یا خود نمائی وغیرہ علم کا خون کرنے والی، اس کی شان و شوکت کو تباہ کرنے والی اور اس کے نور کو گل کرنے والی آفتوں پر آمادہ ہو، اسے دباؤ، کچلو اور پست کر کے رکھ دو، اور تمہیں جتنا بھی علم یا بلندی حاصل ہو جائے اس خوبی کو لازم پکڑے رہو، بڑی نیک بختی اور عظیم مقام و مرتبے سے ہمکنار ہوگے جس پر لوگ رش کریں گے۔ مستند امام اور کتب ستہ کے راوی بکر بن عبداللہ مزنی رحمہ اللہ کے بیٹے امام عبداللہ رحمہ اللہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں، میں نے ایک شخص کو اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے سنا کہ وہ عرفہ میں کھڑے تھے، یکایک ان پر رقت طاری ہوئی، کہنے لگے، اگر میں ان لوگوں میں نہ ہوتا تو کہہ دیتا کہ ان کی مغفرت ہو گئی۔ اسے امام ذہبی نے روایت کیا ہے اور فرمایا، میں کہتا ہوں اسی طرح بندے کو چاہیے کہ اپنے نفس کو حقیر جانے
اور اسے کچلنے کی کوشش کرے۔ نمبر 6، قناعت اور دنیا سے بے رغبتی۔ طالب علم کو قناعت پسندی اور زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی کی خوبی سے آراستہ ہونا چاہیے، اور زہد کی حقیقت یہ ہے کہ مشتبہ امور سے اور لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس کی لالچ سے باز رہ کر حرام سے کنارہ کشی اختیار کی جائے اور اس کی چہار دیواری سے دور رہا جائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے مروی ہے، اگر کوئی انسان کسی سب سے زیادہ عقل مند کی بابت وصیت کرے تو اسے زاہدوں کی طرف پھیر دیا جائے گا، کیونکہ سب سے زیادہ عقل مند وہی ہے۔ اور امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ آپ زہد کے بارے میں کوئی کتاب تصنیف نہیں کریں گے تو انہوں نے کہا، میں نے خرید و فروخت کے بارے میں ایک کتاب لکھ دی ہے۔ یعنی در حقیقت زاہد وہی ہے جو تجارتی امور اور اسی طرح دیگر تمام معاملات اور پیشوں میں شبہات اور ناپسندیدہ امور سے اعتراض کرے۔ لہذا طالب علم کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں اتنا معتدل رہے کہ اس کے لیے عار و عیب کا باعث نہ ہو، بہیں طور کہ اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال کو ان چیزوں سے بالکل محفوظ رکھے اور ذلت و رسوائی کی حرکتوں میں نہ پڑے۔ ہمارے شیخ محمد امین شنقیطی رحمہ اللہ وفات 17 ذی الحجہ 1393 ہجری دنیاوی امور میں بڑے زاہد اور معمولی انسان تھے۔ میں نے انہیں دیکھا کہ وہ کاغذی نوٹوں کی صنفوں کو بھی نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے براہ راست مجھ سے کہا، میں اپنے وطن شنقیط سے اس حال میں آیا کہ میرے پاس ایک ایسا خزانہ تھا جو کم ہی کسی کے پاس ہوتا ہے، یعنی قناعت، اور اگر میں مناصب اور عہدوں کا خواہش مند ہوتا تو اس راستے کو بھی جان لیتا، لیکن میں دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دیتا اور نہ ہی دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے علم خرچ کرتا ہوں۔ اللہ ان پر اپنی کشادہ رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ نمبر 7، رونق علم سے آراستہ ہونا۔ علم کی رونق سے آراستہ ہونے کا معنی ہے نیک رہن سہن اور عمدہ طور طریقہ اپنانا، مثلا ہمیشہ سکون و سنجیدگی، وقار، خشوع، تواضع اور ظاہر و باطن کو آباد کر کے راہ راست پر قائم رہنا اور اپنے آپ کو اس کے نواقص سے بالکلیہ بچائے رکھنا۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، لوگ یعنی سلف صالحین جیسے علم حاصل کرتے تھے ویسے ہی عمدہ طور طریقہ بھی حاصل کرتے تھے۔ اور رجا بن حیوہ رحمہ اللہ سے مروی ہے، انہوں نے ایک شخص سے کہا، ہمیں حدیثیں بیان کرو اور دیکھنا کسی مردہ ضمیر اور تانا جو سے نہ بیان کرنا۔ ان دونوں روایتوں کو امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الجامع میں روایت کیا ہے اور فرمایا ہے، طالب علم پر واجب ہے کہ لہو و لعب، کھیل کود، لغو، حماقت، ہنسی، قہقہا، بکثرت ٹھٹا اور مذاق وغیرہ کے ذریعے مجالس میں پھوہڑ پن سے اجتناب کرے، کیونکہ مزاح نہایت معمولی، نادر، لطیف، جو ادب اور طریقہ علم سے خارج نہ کرے اتنا ہی جائز ہے۔ اس کے علاوہ جو مزاح مستقل، بکثرت، سطحی اور دلوں میں بغض و حسد پیدا کرنے والا اور شر و برائی کا سبب ہو، مذموم ہے، اور بکثرت ہنسی مذاق انسان کی قدر گھٹا دیتا ہے اور مروت کو ختم کر دیتا ہے، اور کہا جاتا ہے جو کوئی حرکت کرتا ہے اسی سے پہچانا جاتا ہے۔ لہذا اپنی مجلسوں اور گفتگو میں ان گری حرکتوں سے اجتناب کرو، جبکہ بعض جاہلوں کا گمان یہ ہے کہ اس میں کشادگی باعث راحت، خوشی اور اطمینان ہے۔ احنف بن قیس رحمہ اللہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، ہماری مجلسوں میں عورتوں اور کھانے کے ذکر سے اجتناب کرو، مجھے اس آدمی سے بڑی نفرت ہے جو ہمیشہ اپنی شرمگاہ اور پیٹ کی تعریف کرتا رہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی کتاب میں قضا کے بارے میں ہے، جو اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے آراستہ کرے گا جو اس میں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے عیبدار کر دے گا۔ اس کی شرح امام ابن القیم رحمہ اللہ کے ہاں ملاحظہ فرمائیں۔
نمبر 8، طالب علم کو ادب و مروت اور اس پر آمادہ کرنے والی صفات، اخلاق کریمانہ، حساس بشاس چہرہ، سلام، لوگوں کے ساتھ تحمل، تکبر کے بغیر بلند مزاجی، ظلم و جبر کے بغیر خودداری، عصبیت کے بغیر بیدار مغزی اور ٹھوس پن، اور جاہلیت کے بغیر غیرت و حمیت وغیرہ سے آراستہ ہونا چاہیے۔ لہذا مروت کو عیبدار کرنے والی چیزوں سے بچو، خواہ طبیعت میں ہو یا قول و عمل میں۔ مثلاً کوئی ذلت آمیز پیشہ یا گھٹیا عادت جیسے خود پسندی، ریاکاری، اکڑ پن، تکبر و غرور، دوسروں کی تحقیر اور شک و شبہ اور تہمت کی جگہوں پر جانا وغیرہ۔ نمبر 9، طالب علم کو مردانہ صفات سے متصف ہونا چاہیے، جیسے شجاعت، حق کی بابت سخت جاں فشانی، اخلاق کریمانہ اور خیر کی راہوں میں خرچ کرنا، یہاں تک کہ لوگوں کی آرزوئیں تم سے نیچے ہی ختم ہو جائیں۔ لہذا اس کے نواقص سے بچو، مثلا ہمت کی کمزوری، بے صبری، پست اخلاقی وغیرہ، کیونکہ یہ چیزیں علم کو کھا جاتی ہیں، زبان کو حق گوئی سے روک دیتی ہیں اور اس کی پیشانی کو پکڑ کر اس کے دشمنوں کی طرف اس وقت لے جاتی ہیں جب حالات اللہ کے نیک بندوں کے چہروں کو دہکتی آگ کے انگاروں سے جھلسا رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 10، ناز و نعمت اور عیش و عشرت سے اجتناب۔ ناز و نعمت اور عیش و عشرت میں نہ ڈوبو، کیونکہ البذاذۃ من الایمان، خستہ حالی اور تواضع ایمان کا حصہ ہے۔ اور امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وصیت جو انہوں نے اپنے مشہور خط میں کی تھی اسے لازم پکڑو، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ وَزِيَّ الْعَجَمِ وَتَمَادَدُوا وَاخْشَوْشِنُوا، ناز و نعمت اور عجمیوں کے رہن سہن سے بچو، ماد کی یعنی خستہ حال سادگی کی زندگی جیو اور کھردرا پن اپناؤ۔ لہذا نئی تہذیب کے کھوٹے پن سے کنارہ کش رہو، کیونکہ وہ طبیعتوں میں نسوانیت پیدا کرے گی، اعصاب اور پٹھوں کو ڈھیلا کر دے گی اور تمہیں اوہام و خیالات کے جالوں میں پھنسا کر رکھ دے گی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جفا کش اور محنت جو اپنے مقاصد کی منزلیں طے کر لیں گے اور تم اپنے لباس کی دلکشی اور جاذبیت میں مشغول ہو کر اپنی جگہ پڑے رہو گے، گرچہ اس میں پائی جانے والی چیزیں حرام اور مکروہ نہیں ہوتی، لیکن وہ صالح طریقہ نہیں ہوتا، اور ظاہری ٹیپ ٹاپ اور زیب و زینت لباس کی طرح ہوتی ہے جو کسی شخص کے میلان و رجحان اور ربط ضبط کی علامت بلکہ اس کی تحدید ہوا کرتی ہے، اور لباس تو محض کسی شخص کی ذات کی تعبیر کا ایک وسیلہ ہے۔ لہذا اپنے لباس کے سلسلے میں چوکنا رہو، کیونکہ لباس دوسروں کے سامنے تمہارے انتصاب، رجحان اور ذوق وغیرہ کی عکاسی کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ظاہری لباس انسان کے باطنی میلان پر دلالت کرتا ہے، اور لوگ تمہارے لباس ہی سے تمہارا میعان متعین کریں گے، بلکہ لباس زیبتن کرنے کی کیفیت بھی دیکھنے والے کی نگاہ میں پہننے والے کی شخصیت کی گہرائی، وزن، سوجھ بوجھ یا ظاہری شیخیت یا رہبانیت یا بچکانہ پن، نادانی اور شہرت پسندی کا معیار بتلاتی ہے۔ لہذا لباس ایسا پہنو جو تمہیں آراستہ کرے، عیبدار نہ کرے، تمہارے سلسلے میں کسی نکتہ چینی، انگشت نمائی یا عیب جوئی کا سبب نہ ہو، اور جب تمہارا لباس اور طریقے لباس تمہارے علم شرعی کے ساتھ ہم آہنگ ہوگا تو وہ تمہاری تعظیم اور تمہارے علم سے استفادہ کا زیادہ باعث ہوگا، بلکہ تمہاری نیک نیتی کے سبب عبادت اور نیکی بن جائے گا کہ یہ مخلوق کو حق کی طرف رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا، مجھے قاری یعنی عالم دین کو سفید پوش دیکھنا زیادہ محبوب ہے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی شخصیت بعظمت ہو اور اس کے سبب اس کے پاس موجود حق کی بھی تعظیم کی جائے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بقول، لوگوں کی مثال پرندوں کے جھنڈ جیسی ہے، ایک دوسرے کی مشابہت اپنانا ان کی فطرت میں ہے، لہذا
دیکھنا، بچکانا پن اور غیر مہذب لوگوں کے لباس سے بچنا۔ رہا افرنگی لباس تو اس کا حکم تم سے پوشیدہ نہیں، البتہ اس کا معنی یہ نہیں کہ تم بگڑا ہوا اور برا لباس پہنو، بلکہ مقصد یہ ہے کہ شرعی روایت کے مطابق لباس اور پہناوے میں میانہ روی ہو، اس پر نیکی، شرافت، حسن، سلیقہ اور عمدگی کی چھاپ ہو۔ اس کی دلیلیں سنت اور رقائق کی کتابوں، بالخصوص امام خطیب بغدادی کی الجامع میں موجود ہیں۔ اس اشارے کو غیر مناسب اور برا نہ سمجھنا، کیونکہ رقاق، آداب اور لباس وغیرہ کی کتابوں میں اہل علم اس پر تنبیہ کرتے رہے ہیں، واللہ عالم۔ نمبر 11، لغو اور فضول مجلسوں سے اعراض۔ تغافل برتتے ہوئے اپنی مجلسوں میں منکرات انجام دینے اور ادب و شرافت کے پردے چاک کرنے والوں کی صحبت سے گریز کرو، کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو علم اور اہل علم کی بابت بڑے مجرم ٹھہرو گے۔ نمبر 12، گپ شپ اور شور و شغب سے اعراض۔ طالب علم کو شور و غوغا اور بیجا کثرت کلام سے بچنا چاہیے، کیونکہ غلطی شور و شغب ہی کے نیچے سے نکلتی ہے اور یہ آداب طالب علمی کے خلاف ہے۔ اس سلسلے میں ایک قابل ذکر پیاری بات وہ ہے جو صاحب الوسیط فی ادبائے شنقیط نے ذکر فرمائی ہے اور ان سے صاحب موجم المعاجم نے نقل کیا ہے کہ 2 قبیلوں میں تنازع ہو گیا، ایک تیسرے قبیلے نے ان دونوں کے درمیان صلح کی کوشش کی، چنانچہ وہ شریعت کے فیصلے پر راضی ہو گئے اور ایک عالم کو حکم تسلیم کر لیا۔ اس عالم یعنی قاضی نے فیصلہ کیا کہ دوسرے قبیلے سے جو 4 لوگ قتل کیے گئے ہیں ان کے بدلے کسی قبیلے کے 4 لوگوں کو قتل کر دیا جائے۔ تو شیخ باب ابن احمد نے کہا، اس قسم کی صورتحال میں قصاص ہی نہیں ہے۔ قاضی نے کہا، ایسی بات تو کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ شیخ باب ابن احمد نے کہا، بلکہ کوئی بھی کتاب اس مسئلے سے خالی نہیں ہے۔ قاضی نے کہا، یہ قاموس یعنی ڈکشنری بھی، یعنی کتاب کے عموم میں یہ ڈکشنری بھی شامل ہے؟ تو شیخ باب نے فوراً ڈکشنری اٹھائی، اس میں سب سے پہلے جس چیز پر ان کی نظر پڑی وہ یہ تھی، والحیشۃ الفتنۃ وام حبین ولیس فی الحیشات قوت، یعنی الحیشہ فتنے کو کہا جاتا ہے اور ام حبین کو بھی کہتے ہیں، جو ایک قسم کا کیڑا ہوتا ہے، اور حیشات یعنی فتنوں میں قتل کیے جانے والے جس کے قاتل کا پتہ نہ ہو، قصاص نہیں ہے۔ تو لوگ ایسے مشکل موقف میں بھی اس قسم کی برجستگی اور استحضار سے حیران رہ گئے۔ گفتگو مختصراً ختم ہوئی۔ نمبر 13، نرمی۔ گفتگو میں نرمی اپناؤ، ترش اور سخت الفاظ سے اجتناب کرو، کیونکہ نرم گفتگو متنفر طبیعتوں کو جوڑتی ہے اور اس سلسلے میں کتاب و سنت کے دلائل بکثرت ہیں۔ نمبر 14، غور و فکر۔ طالب علم کو غور و فکر اور تأمل کی خوبی سے آراستہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو فکر کرتا ہے مقصد پا لیتا ہے، اور کہا گیا ہے غور و فکر کیا کرو مقصد حاصل کر لو گے۔ لہٰذا بات کرتے ہوئے غور کرو کہ کیا بول رہے ہو، اس کا انجام کیا ہوگا، اور تعبیر اور انداز و اسلوب میں بھی احتیاط برتو کہ اس میں تعنت، کرخت، شدت یا حقیقت سے زیادہ اپنی مہارت و صلاحیت کا اظہار نہ ہو، اور مذاکرہ کرتے وقت غور کرو کہ معنی و مقصود کی ترجمانی کے لیے کون سا مناسب انداز اختیار کرو گے۔ اسی طرح سائل کے سوال کے وقت غور کرو کہ کیسے اس کے سوال کا اصل مقصود سمجھو گے کہ سوال میں 2 صورتوں کا احتمال نہ ہو، وغیرہ۔ نمبر 15، ثابت قدمی، ٹھہراؤ، صبر و ضبط اور جفا کشی۔ ثابت قدمی اور پامردی کی صفت اپناؤ، بالخصوص مصائب و مشکلات کے وقت، اور اسی قبیل سے حصول علم میں ثابت قدمی، صبر و ضبط اور علماء و مشائخ سے علم حاصل کرنے میں گھنٹوں گھنٹوں صرف کرنا بھی ہے، کیونکہ جو ثابت قدم رہتا ہے وہ پروان چڑھتا ہے۔